हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा सर ऑफिशियल। टकर कार्लसन आजकल बहुत न्यूज़ में हैं, अमेरिकन मीडिया में, इंटरनेशनली भी। वाई? बिकॉज एक तो वो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, जर्नलिस्ट हैं अमेरिकन। द टकर कार्लसन टुनाइट के नाम से फॉक्स न्यूज़ पे 2016 से लेके 2023 तक अपना शो करते रहे हैं। हार्ड लाइनर हैं, राइट विंगर हैं, ट्रम्पिज़म को सपोर्ट करते हैं, रिपब्लिकन हैं और बहुत हार्ड कोर सपोर्टर हैं ट्रम्प के। एक इनका नाम बहुत प्रोमिनेंटली लिया जाता था ट्रम्प के फर्स्ट एरा में, और स्टीव बैनन जो कि गवर्नमेंट में भी थे ट्रम्प के साथ, उनका भी नाम लिया जाता था। बट ऑल ऑफ अ सडन टकर ने एक एंटी ट्रम्प पोजीशन ली है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द वॉर विद ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशनशिप्स विद इज़राइल। उनका स्टांस ये है कि इज़राइल एक फॉरेन कंट्री है, इट्स अ डिफरेंट कंट्री, जिस तरह और कई कंट्रीज़ हैं यूएस के उसके साथ रिलेशनशिप्स हैं। बट वाई इज़राइल इज़ सो इन्फ्लुएंशियल इनसाइड यूएस कि हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, वो उनकी मर्ज़ी से होती है। उन्होंने टेड क्रूज जो कि एक सेनेटर हैं, उनसे इंटरव्यू लिया और उन्होंने उसमें उनको कन्फ्रंट किया कि आप क्या एपैक सपोर्टेड हैं, यानी कि जो लॉबीज़ हैं, इज़राइली लॉबीज़ जो कि डिफरेंट पॉलिटिशियंस की कैंपेन्स को सपोर्ट करती हैं, क्या आप उनके हक़ में हैं? तो टेड क्रूज ने कहा कि जी हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज हमें बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। वी डू नॉट हैव इनफ मनी एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन कि हम अपनी कैंपेन्स रन कर सकें, तो हमें बहुत सारे लोग कैंपेन में फ़ंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो हिज क्वेश्चन वाज कि एक फॉरेन कंट्री की लॉबीज़ अगर अमेरिकन कांग्रेसमैन को फंड कर रही हैं, तो डोंट यू थिंक कि कल को उस कांग्रेसमैन या उस सेनेटर की जो पॉलिसीज़ होंगी वो बाउंड होंगी कि वो फॉलो करें उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को और उन टिल्ट्स को जो उस कंट्री का है जिसने आपको फ़ंड किया है? इसका टेड क्रूज के पास कोई जवाब नहीं था। इसी तरह उन्होंने जितने क्वेश्चंस भी टेड क्रूज से किए, आई वुड सजेस्ट दैट ऑल ऑफ यू शुड लिसन टू दैट इंटरव्यू इन फैक्ट, बिकॉज टेड क्रूज वाज स्पीचलेस, क्योंकि जो सारा जो रिबटल था वो उनका इसी के इर्द गिर्द घूमता था कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का ये हिस्सा है कि हमने इज़राइल को सपोर्ट करना है, लेकिन इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था कि वो एक डिफरेंट कंट्री है और उस कंट्री की पॉलिसीज़ डिसीजन मेकिंग पे इन्फ्लुएंस क्यों रखती हैं, और ये जो लॉबीज़ हैं एपैक जैसी बेशुमार, ये सब इतनी लेजिटिमेसी क्यों रखती हैं कि वोटर की बात साइड पे हो जाती है, लेकिन लॉबीज़ ने जो कमिट किया होता है वो आप लोग गवर्नमेंट में आके हर हाल में पूरा करते हैं। एंड दिस इज़ वाई स्टीव बैनन ने भी और टकर कार्लसन ने भी बड़ा खुल के ईरान पे हमले की मजम्मत की है। और इस वक्त अगर ये कहा जाए कि अमेरिकन मीडिया में एक तूफ़ान बरपा है कि समवन लाइक टकर जो इतना ज़्यादा ट्रंप को सपोर्ट करते थे, वो एकदम से क्यों एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। अब एक और एलिमेंट इसमें एप्स्टीन फाइल्स का भी है जो उन्होंने रेज़ किया है। वी ऑल नो, इस पे तो डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी हैं, इसके ऊपर बड़ी स्टोरीज़ आई हैं कि एप्स्टीन वाज अ पर्सन जिसको सज़ा हुई थी कि वो पेडोफाइल है और वो एक पूरा रिंग मेंटेन करता था, इन्फ्लुएंशियल लोगों को उसमें इन्वॉल्व करता था, और उसका एक सेपरेट आइलैंड था जहाँ पे लोग जाके पार्टीज़ अटेंड करते थे और अंडर एज गर्ल्स वहाँ पे अवेलेबल होती थी उनके लिए। और बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो आगे भी आईं जिन्होंने विटनेस स्टैंड पे खड़े होकर बताया कि हमारे साथ ये सब कुछ होता रहा है। और फिर एप्स्टीन को जब सज़ा हुई और उसके बाद वन फाइन डे वो अपने सेल में बिल्कुल मुर्दा पाया गया है। सम पीपल से उसने ख़ुदकुशी की, सम पीपल से कि उसको मार दिया गया, बिकॉज उसके पास इतने बड़े बड़े लोगों के नाम थे और उसके पास ऐसी फाइल्स थी जो उसने मेंटेन की हुई थी कि अगर वो सामने आ जाए तो शायद पूरी दुनिया की जो इस वक्त एरिस्टोक्रेसी है या प्रोमिनेंट फिगर्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हों। इसमें ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू का नाम भी आता रहा है और उनकी भी बड़ी स्क्रूटनी हुई है यूके में, उनके मीडिया में। नाउ टकर कार्लसन बिलीव्स कि बिकॉज ट्रंप वाज पार्ट ऑफ दैट रिंग, तो एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम है।
اور پچھلے دنوں اٹارنی جنرل جو ہیں یو ایس کی، انہوں نے کسی سٹیج پہ یہ کہا پریس کے سامنے کہ جو ایپسٹین فائلز ہیں وہ میرے ڈیسک پہ پڑی ہیں اینڈ وی ول ریلیز دیم اینی ٹائم. اینڈ سو دا ہول پریس واز ویٹنگ فار دیٹ مومنٹ کہ ایپسٹین فائلز کو ریلیز کرنا، جس طرح جے ایف کینیڈی کی فائل ریلیز کی تھی ٹرمپ نے، یہ بھی وعدہ تھا ٹرمپ کا کہ وہ فائل ریلیز کریں گے. بٹ آل آف اے سڈن ایک بالکل یو ٹرن لیا گیا اور اٹارنی جنرل بھی اس پہ خاموش ہو گئیں، اور ٹرمپ نے تو یہ کہہ کے ایک شٹ اپ کال دی پریس کو کہ while there is a flood, a catastrophe in Texas, all you have to talk about is Epstein files. Is he that important? یعنی انہوں نے اس کو پلے اراؤنڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ اینی مور. اور اس کے بعد سے جو پوسچرنگ ہے ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی، وہ اس سے یہی لگتا ہے کہ ایپسٹین فائلز ریلیز نہیں ہوں گی. ناؤ ٹکر کارلسن بلیوز کہ یہ ایک موساد ڈریون پورا ایک ٹریپ تھا جس میں ایپسٹین کو لانچ کیا گیا تھا، اور اس آئلینڈ پہ اور ایپسٹین کی جو نیو یارک میں رہائش ہے وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز اللیگل ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں ان سب کی ٹیپس موجود ہیں، اور ان کی ریکارڈنگز کی بیس پہ جو بھی پریزیڈنٹ شپ پہ آتا ہے یا انفلوئنشل پوزیشن میں کانگریس میں، سینٹ میں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، جہاں جہاں بیٹھا ہوتا ہے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے. ناؤ دس از دا بیک گراؤنڈ کہ اس وقت بہت زیادہ جو ٹرمپ کے اوپر ٹکر کارلسن اٹیک کر رہے ہیں اس میں کون کون سی باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. موساد کے ایک ایکس چیف نے تو اس کا جواب بھی دیا ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے، ہم کسی ایسے ٹریپ میں یا کسی ایسے آپریشن میں انوالو نہیں تھے جس میں اس طریقے سے لوگوں کی فائلز بنائی گئی ہوں اور انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہو. اور ٹکر کارلسن کے مطابق دس از اے کور اپ، انہوں نے اس کو کور اپ کا نام دیا ہے کہ ایپسٹین فائلز کو ریلیز نہ کرنا از اے کور اپ بیکاز پینٹاگون، موساد، سی آئی اے، ان سب کا بیچ میں شیئر ہے اور اس وقت وہ نہیں چاہتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کمپرومائز ہوں. اب اسی کنٹینویشن میں ٹکر کارلسن نے ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کا انٹرویو بھی کیا ہے، اور اس پہ بھی ان پہ بہت تنقید ہو رہی ہے. تنقید یہ ہو رہی ہے کہ بیکاز ایران از این ایول اسٹیٹ، یہ ایک پورا نیریٹو پینٹ کیا گیا ہے یو ایس میں. وہاں پہ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ ایران میں تو نعرے لگتے ہیں ڈیتھ ٹو امریکہ کے، اور ایران کے جو لوگ ہیں وہ تو بڑی نفرت کرتے ہیں امریکن سے. تو اٹس این ایول اسٹیٹ اینڈ اٹ از سنگل ہینڈیڈلی رسپانسبل کہ جو ابھی تک اسرائیل کو لیجیٹیمیسی نہیں مل سکی، مڈل ایسٹ میں انریسٹ ہے، یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہے. سو جو جرنلسٹک سینس میں ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ بالکل غلط ہے، بیکاز جرنلسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وار ٹائمز میں، پیس ٹائمز میں اگر ایک سٹوری ہے تو اس سٹوری کے سارے امپورٹنٹ کیریکٹرز کو آپ انٹرویو کریں اور ان کا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھیں. بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ کا تو آپ پوائنٹ آف ویو پیش کرتے رہیں اور دوسری سائڈ کو آپ بالکل بلائنڈ سائڈڈ رکھیں. سو اف امیریکن پبلک تھنکس، ان کا وقت کے ساتھ ساتھ یہ میک اپ مینٹلی کر دیا گیا ہے کہ ایران از این ایول اسٹیٹ اور پتہ نہیں وہاں کیا ہوتا ہے، اور جو پروپیگنڈا وارفیئر اسرائیل ڈریون یو ایس میں چلتی ہے اس کا ایک ریبٹل ایک طرح سے ٹکر کارلسن نے دیا ہے مسعود پزشکیان کو انٹرویو کر کے. اینڈ آئی تھنک اٹس این ایکسلنٹ اٹیمپٹ، بیکاز دنیا کو سننے کو ملا ہے کہ وہ جو ایک قوم ہے جس کے اوپر پچھلے دنوں اٹیک ہوا ہے، وہاں کے لوگ کیسے سوچتے ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہ کیسے بولتے ہیں، وہ دیکھنے میں کیسے ہیں. دے آر ناٹ ایول پیپل. سو ٹکر کارلسن کا جو یہ انٹرویو ہے ود مسعود پزشکیان، اٹس ویری ایپٹ. بہت ٹو دا پوائنٹ کویسچنس کیے ہیں انہوں نے، بالکل بولنے کا مکمل موقع دیا ہے ایرانین پریزیڈنٹ کو. اور میں آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا کرکس رکھتی ہوں سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ کہ جو کویسچنز انہوں نے کیے وہ کویسچنز ایک امریکن کے پوائنٹ آف ویو سے تھے، اور دس از ہاؤ امیریکنس لک ایٹ اٹ. اور جو پریزیڈنٹ آف ایران نے جواب دیے، انہوں نے عوام کو، جو یو ایس کی عوام ہے اور دنیا ہے، اس کو کیا میسج دیا ہے. سو ٹکر کارلسن نے کہا کہ اب کیونکہ آپ کی نیوکلیئر فیسلٹیز پہ اٹیک تو ہو چکا ہے، تو آپ کیا نیوکلیئر جو انسپیکشن ہو رہی تھی آپ کی IAEA کی طرف سے، کیا اب آپ وہ ڈینائی کریں گے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل ایک فالس مینٹالٹی ہے جو ایران کے خلاف بلڈ کی جا رہی ہے. ہم 1984 سے
अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ओपन करके दुनिया को टेस्ट करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं और ऐसा मुस्तकिल हो रहा है. ईरान इज़ नॉट ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यूक्लियर बॉम्ब. हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में जो कुछ है वो सिर्फ सिविलियन यूज़ के लिए है और IAEA ये जानता है. ही ऑल्सो सेड दैट इट इज़ अगेंस्ट आवर डिक्री, द फतवा, जो फतवा दिया था इनके सुप्रीम लीडर ने कि ये एक इनह्यूमन चीज़ है, इसलिए एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाएगा ईरान. तो उन्होंने कहा इट इज़ फॉरबिडन रिलीजियसली, हमारे तो मज़हब में भी ममानियत है इसकी कि आप ऐसी चीज़ बनाएं जो इंसानियत के लिए इतना बड़ा ख़तरा हो, तो हम तो इसकी तरफ जाने का सोच भी नहीं सकते. एंड IAEA हैज़ बीन हेयर टू वेरीफाई इट, येट हमारे पे अनलॉफुल इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ अटैक्स किए गए. टकर ने नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया कि क्या कोऑपरेशन विद द IAEA अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो फिर तो आपके ऊपर मज़ीद एक इल्ज़ाम लगेगा कि अब आपने बिल्कुल क्लोज डोर्स के पीछे क्या करना शुरू कर दिया है, नोबडी नोज़. तो दुनिया को कैसे पता चलेगा, हाउ वुड द वर्ल्ड वेरीफाई what you are doing actually when it comes to the uranium enrichment. तो उन्होंने कहा कि we were on the negotiation tables with US जिस वक्त हमारे पे ये अटैक हुआ और हम ये पीस टॉक्स की तरफ ही जा रहे थे. We were going to have a next round but in the middle of it Israel torpedoed, उन्होंने torpedoed का वर्ड यूज़ किया, the peace talks. इसके अलावा उन्होंने कहा we are ready to hold the talks again. और किसी भी किस्म की वेरिफिकेशन अगर IAEA चाहता है तो हम वो देने को तैयार हैं. बट हमारे पे जो अनलॉफुल अटैक्स हुए हैं और जो डैमेजेस हमारे हुए हैं उनका कोई जवाज़ नहीं था और वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन टकर ने किया कि आपने ये भी कहा है कि IAEA जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी इंस्पेक्शंस की रिपोर्ट्स को लीक करता रहा है टू मोसाद, टू इज़राइल. आपके पास उसकी एविडेंस क्या है? तो उन्होंने कहा है कि वी वर स्केप्टिकल, हमें शक था, हमारे पास एविडेंस कोई नहीं थी और इंस्पेक्शंस की जो इंफॉर्मेशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल नेतन्याहू के मुंह से हम सुन रहे थे कि जो वो यहाँ से इंस्पेक्ट करके जाते हैं वो वहाँ पे नेतन्याहू की स्पीचेस में हमें सुनने को मिलता है. और एक इसकी वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट ज़रूर डेवलप हुआ कि अगर हम इन IAEA ऑफिशल्स को एक्सेस दे रहे हैं और हम चाहते हैं वो मॉनिटर करें एंड बेस्ड ऑन दैट वो ये रिपोर्ट करें टू देयर एजेंसी एंड द वर्ल्ड कि हम ऐसा नहीं कर रहे, हम कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे और फिर हम पे से सैंक्शंस हटें. लेकिन जब हमने अपनी ही सारी रिपोर्ट्स को लीक होते देखा तो वो हमारे लिए एविडेंस थी कि IAEA जो है वो भी काम कर रहा है एट द बिहेस्ट ऑफ मोसाद. और इसके अलावा जब हम पे अटैक हुआ तो IAEA ने उसे कंडेम भी नहीं किया. इट शुड हैव बीन द फर्स्ट बॉडी टू से कि ये इलीगल है, ये गलत है. हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं हैं, हम तो अभी इंस्पेक्शन के प्रोसेस में थे, लेकिन उनकी तरफ से एक सिंपल कंडेमनेशन भी नहीं आई है. और इसके अलावा जो एक इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है उसकी सिर्फ हम ही बात करते रहते हैं, बाकी पूरी दुनिया में एक पब्लिक ओपिनियन बना दिया गया है जो कि एक प्रोपेगेंडा वॉर मशीन का हिस्सा है कि बस ईरान इज़ ईवल. और 80s से 90s से ये चीज़ प्रोपेगेट की जा रही है कि हम बहुत क्लोज हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की और आज तक कोई प्रूव नहीं कर सका. इसके अलावा टकर का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या आप US के साथ कोई नई डील, कोई रीस्टार्ट ऑफ नेगोशिएशंस की शक्ल देखते हैं. तो उनका कहना था कि अगर तो इंटरनेशनल लॉ का फ्रेमवर्क हम पे अप्लाई आप करते हैं, इंटरनेशनल लॉ को आप मानते हैं, हमारे लोगों की, हमारी टेरिटरी की सॉवरेंटी की गारंटी देते हैं कि दोबारा उसको सैबोटाज नहीं किया जाएगा इज़राइल की वजह से, तो फिर हम US के साथ दोबारा से नेगोशिएशंस के लिए, किसी भी पीस डील के लिए तैयार हैं. और वो कैटेगोरिकली डिफ्रेंशिएट करते रहे कि जब भी वो ये बात करते हैं कि एक प्रोपेगेंडा मशीन है और ये कि सैबोटाज किया गया हमारे पीस टॉक्स को, तो वो नेतन्याहू ने किया. उनके वर्ड्स हैं कि ही हैज़ डेविलिश एम्बिशंस, लेकिन वो US के बारे में हमेशा कैटेगोरिकली कहते हैं कि US को इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए. एंड वी बिलीव दैट अमेरिकन पीपल आर गुड एंड प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ इन अ पोजिशन कि वो एक स्टैंड लें और या तो फॉरएवर पीस की तरफ जाएं या नेतन्याहू की बातों में आके फॉरएवर वॉर्स की तरफ जाएं. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो टकर कार्लसन आस्क के अगर टॉक्स भी नहीं होते, कोई भी बीच में थॉ नहीं होता, तो फिर व्हाट नेक्स्ट, व्हाट शुड बी एक्सपेक्ट. तो उन्होंने कहा है कि हमें तो टॉक्स करने में कोई इशू नहीं है.
بٹ بائی ڈیزائن نتنیاہو جو ہے وہ اس ریجن میں ہمارے لوگوں کو، انہوں نے اس پورے ریجن کو اون کیا. انہوں نے ایران کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کی بھی وہ بات کرتے رہے کہ نتنیاہو مستقل اس ریجن کے لوگوں کی جو ساورنٹی ہے اس کو وائولیٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو آف ڈیوٹی کمانڈرز تھے، یعنی کہ انہوں نے ان بلڈنگز کا ذکر کیا جس میں ان کے کمانڈرز جو تھے آرمی کے، وہ اپنے اپنے فلیٹس میں تھے اور ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کر کے مارا گیا. انہوں نے کہا اگر وہ آف ڈیوٹی تھے، اپنے گھروں میں سکون کی نیند اپنی فیملیز کے ساتھ سو رہے تھے، تو ایک ایک یا دو دو لوگوں کو مارنے کے لیے پوری اپارٹمنٹ بلڈنگ کو جو مارا گیا، اس کو لیٹرل ڈیمیج کی کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ آپ نے ہمارے کمانڈرز کو ٹارگٹ کرنا تھا تو پھر آپ بیٹل فیلڈ میں کرتے، آپ ایکٹیو وار میں ان کو ٹارگٹ کرتے. آپ نے ان کو سوئے ہوئے رات کے اندھیرے میں ان کی پوری بلڈنگز اڑا دی. یہ کون سا انٹرنیشنل لا چل رہا ہے اس دنیا میں؟ اسی طرح جو ہمارے سائنٹسٹ کو مارا گیا، ان کو بھی مارنے کے لیے ٹارگیٹڈ کلنگز میں پوری بلڈنگز اڑا دی گئیں. تو ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، ہمارے سائنٹسٹ، ہمارے کمانڈرز. اگر یہ سب کچھ چلتا رہے گا تو پھر ہم کس طرح، ہم اپنے لوگوں کو بھی کیسے فیس کریں گے کہ وی اسٹل وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو ایس انلیس یو ایس کی طرف سے یہ گارنٹی آئے کہ اگر اب کوئی پیس ٹاکس شروع ہوتی ہیں تو وہ اسرائیل کی وجہ سے سابوٹاج نہیں ہوں گی. ان سے ٹکر نے نیکسٹ کویسچن یہ کیا کہ اسرائیل ہیز ٹرائیڈ ٹو اسیسینیٹ یو اکارڈنگ ٹو یو، واٹ ایویڈنس ڈو یو ہیو؟ تو انہوں نے کہا کہ یس بٹ دے فیلڈ بیکاز آئی ہیو الٹیمیٹ فیتھ ان اللہ. اور ساتھ وہ یہ کہتے رہے بار بار کہ اگر زندگی لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو پروٹیکٹ کر لیتی ہے، ادروائز جب موت آنی ہے تو وہ آنی ہے. ہمارا تو فیتھ ہمیں یہ بتاتا ہے. تو دے کانسٹنٹلی ٹارگیٹڈ دا بلڈنگز جہاں پہ ہم میٹنگز کر رہے تھے. دے ایگزیکٹلی نیو کہ ہم کہاں پہ بیٹھ کے وار پلانز بنا رہے ہیں یا کہاں پہ بیٹھ کے سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے ایگزیکٹ انہی بلڈنگز کے اوپر اٹیک کیا. اور میں بالکل نہیں ڈرتا. آئی ایم ریڈی ٹو سیکریفائس مائی لائف فار مائی نیشن. اور اس کاز میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اگر میری جان جاتی ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد ٹکر کارلسن نے پوچھا کہ امریکنز آپ سے ڈرتے ہیں ایران سے، امریکنز آر افریڈ آف ایران بیکاز انہوں نے وہاں بیٹھ کے جو اپنے ٹی ویز پہ، اپنے لاؤنجز میں، اپنے بیڈ رومز میں ویژولز دیکھے ہیں، اس میں ایرانی کہہ رہے ہیں ڈیتھ ٹو امریکہ، اور امریکہ از دا گریٹ سیٹن، کہ یہ ایک شیطانی ملک ہے جو امریکہ ہے، یا ایک ایسی قوم ہے جو شیطانیت پہ مبنی ہے. تو جب ایسی باتیں لوگ سنیں گے تو وہ پریشان تو ہوں گے اور وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھیں گے. سو واٹ از یور میسج ٹو دی امریکن پیپل؟ تو انہوں نے کہا ویری رانگ امپریشن، دس از اگین اے پروپیگنڈا وارفیئر آف نتنیاہو، جو چاہتا ہے کہ ہمیں دشمن بنا کے پیش کرے. اور 200 ایئرز میں کوئی ایک ملک بتائیں جس میں ایران نے انویڈ کیا ہو، کوئی ایسا موقع بتائیں جس میں ایران نے وار انیشیٹ کی ہو. اور ڈیتھ ٹو کل جب ہم کہتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے لیے یہ نعرہ بلند کرتے ہیں جو امن کے خلاف ہیں. اس کا مقصد یو این آفیشلز، یو ایس پیپل یا یو ایس کے صدر، ان میں سے کوئی بھی ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. ہمارا ٹارگٹ وہ ایول لوگ ہیں جو اسرائیلی ہیں، جو سارا اس ریجن کا ایک سکون برباد کر رہے ہیں، اور وہ یوز کرتے ہیں امریکن فلیگ کو، بیکاز کئی ایسے ہیں جن کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے، وہ امریکہ میں رہتے ہیں لیکن وہ پے رول کے پہ کس کے ہیں؟ وہ اسرائیل کے بہشت پہ کام کر رہے ہیں. ہم ان ایول مائنڈز کو ٹارگٹ کر کے یہ کہتے ہیں وی ہیو نو انٹینشن کہ ہم یو ایس کو ایز اے کنٹری ایول کہیں یا سمجھیں یا ان پہ اٹیک کریں. دس از اے رانگ امپریشن، اور اسی کے اوپر تھرائیو کر رہا ہے نتنیاہو اور مستقل یوز کر رہا ہے یو ایس کو اگینسٹ ایران اینڈ دا مڈل ایسٹ. اور انہوں نے اس میں بیچ میں انہوں نے یہ بھی مثال دی کہ یو ایس ہیز کریٹڈ آئسس ان آر ریجن. ہیو یو ایور ہرڈ آف این ایرانین کلڈ این امریکن؟ آپ نے ایسی کوئی مثالیں دیکھی ہیں جس میں ہم نے کسی بے گناہ امریکی کو پکڑ کے مار دیا ہو؟ ہمارے پاس تو بے شمار مثالیں ہیں، اور ابھی ریسنٹ وار میں بھی آپ نے بہت انوسینٹ سیولینز کو مارا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا کہ شاید کوئی 2 فتوے آئے ہیں اگینسٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہ ان کو مار دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا دیر از نو سچ فتویٰ، سپریم لیڈر وڈ ناٹ ایور say anything like that because ہمارا یو ایس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم یہ جو ڈی ہیومنائزیشن آف ہیومینٹی ہے اس کے خلاف ہیں، تو ہم ایسے فتوے کیوں دیں گے؟ اسیسینیشن آف ٹرمپ کے بارے میں ٹکر کارلسن نے کویسچن کیا کہ آپ کے اوپر جو الزام ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ تھے
behind the assassination. And if you do remember, تو پہلے تو جب اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی ٹرمپ پہ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کے ملک کی ڈیپ اسٹیٹ ہے جو انہیں مارنا چاہتی ہے, اور اس کے بعد آل آف اے سڈن ہی چینجڈ ہز اسٹانس اینڈ ہی سیڈ کہ ایرانینز نے میرے پہ اٹیک کیا. اور یہ اسٹانس ٹرمپ نے اپنی کیمپین کے بیچ میں ہی چینج کر لیا تھا, اور اس وقت ہم یہ ریڈ نہیں کر پائے کہ دس از اے گریٹ ڈپارچر فرام ہز اسٹانس کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, اینٹی ڈیپ اسٹیٹ ہیں, اور ایک دم سے انہوں نے جو اپنا رخ ایران کی طرف کیا ہے, اٹ مینس کہ ان کی کیمپین میں ہی دا اسرائیلی فنڈنگ اینڈ دا اسرائیلی بیکنگ ہیڈ ٹیکن اوور ہز کیمپین, اور وہ اسٹانس اپنا چینج کر چکے تھے تب تک. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اسیسینیشن آف ٹرمپ کے پیچھے جو ہمارا نام لیا جاتا ہے اسے فلی کنڈیم کرتے ہیں, اینڈ دس از اگین اے پروپیگنڈا دیٹ نیتنیاہو وانٹس ٹرمپ ٹو بلیو. اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مرضی ہے, اگر وہ چاہتے ہیں تو کمپلیٹ جو کنٹرول ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ انہوں نے نیتنیاہو کے ذریعے سے ایک فار ایور وارز کے راستے پہ جانا ہے یا پیس اینڈ ٹرینکولیٹی کے راستے پہ جانا ہے. ٹکر کارلسن نے نیکسٹ کویسچن جو کیا وہ تھا کہ ایرانین نیشنلز جو یو ایس میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو خود وٹنس کیے ہیں ٹیررسٹ سیلز اور ٹیررسٹ سلیپر سیلز ان ایران. تو اس پہ وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا آئی ایم ہیئرنگ دس فار دا فرسٹ ٹائم, وی ہیو نو آئیڈیا کہ کیا کیا پروپیگنڈا چل رہا ہے ایران کے بارے میں. اینڈ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ if somebody wants to see what Iranian people are like تو وہ آ کے ایران میں ہمیں دیکھ لے, ہم سے ملیں جلیں, آپ ہمارے ساتھ تعلقات بحال کریں, تو you will have a better idea rather than listening to Netanyahu driven Israel driven propaganda. اس کے علاوہ یہ کویسچن بھی کیا انہوں نے کہ اگر یو ایس کمپنیز انویسٹ کرنا چاہیں آپ کی کنٹری میں اور ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ شروع کرنا چاہیں تو اس کو کیا آپ ویلکم کریں گے. اینڈ ہی سیٹ کہ یونٹی ہونی چاہیے, بیٹر ریلیشن شپس ہونے چاہیے. اگر یو ایس انویسٹ کرنا چاہتا ہے, اف یو ایس پریزیڈنٹ ہو از کیپیبل آف گلائڈنگ انٹو پیس, اگر وہ پیس کی طرف جاتے ہیں, ہم پہ سے سینکشنز ہٹتے ہیں اور یہاں پر انویسٹر آنا چاہتا ہے فرام یو ایس, تو وی وڈ ویلکم دیٹ. اینڈ دا لاسٹ کویسچن واز کہ اگر ایک براڈر وار اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو چائنا اور رشیا کی طرف سے آپ کو اسسٹنس ملے گی. تو اس کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کیا پریزیڈنٹ آف ایران نے. انہوں نے کہا وی ہیو ٹرسٹ ان گاڈ, وی ہیو ٹرسٹ ان آر آرمڈ فورسز, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لاسٹ ڈراپ آف بلڈ تک اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کافی ہیں اور تیار ہیں. وی ڈونٹ وانٹ اے نیوکلیئر ویپن, وی ڈونٹ وانٹ اے وار. یہ وار مینٹالٹی جو ہے یہ رانگلی نیتنیاہو نے اور اس کے آفیشلز نے یو ایس پریزیڈنٹ کے مائنڈ میں ڈالی ہے, اور میں بار بار یہی ریپیٹ کروں گا کہ یو نیڈ ٹو چوز پیس, اور ایران بھی پیس کو ہی چوز کر رہا ہے, اسی لیے نیگوسیشن کی ٹیبلز پہ آپ کے ساتھ بیٹھا تھا. بلڈ شیڈ اور لانگ وارز کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. So this is the crux of his interview. I'm very happy کہ ٹکر کارلسن نے یہ انٹرویو کیا. یہ یو ایس کی اسکرینس پہ چلا ہوگا, لوگوں نے فرسٹ ٹائم ایران کے پریزیڈنٹ کو سنا ہوگا کہ وہ کس طرح بات کرتے ہیں. اور جو لوگ ٹکر کو اس وقت کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک ایول اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ کا انٹرویو نہیں کرنا چاہیے تھا, تو وہ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ ماضی میں بالکل وہ ساری پرسنالٹیز جن کو بہت کنٹروورشل سمجھا جاتا تھا, جس میں اسامہ بن لادن بھی آتے ہیں, جس میں معمر قذافی بھی آتے ہیں, جس میں صدام حسین بھی آتے ہیں, جس میں کئی ایسے آئسس کے ممبرز بھی آتے ہیں جنہوں نے بہت ایکٹیولی یو ایس سولجرز کو مارا تھا. ان سب کے انٹرویوز یو ایس کے ڈفرینٹ چینلز پہ نشر ہو چکے ہیں. اور بہت ہی ماضی میں اگر جائیں تو فائڈل کاسٹرو کو انٹرویو کیا تھا, گورباچوف کے انٹرویوز چلتے تھے ہمیشہ سے, لینن کو دکھایا جاتا تھا یو ایس کے ٹی وی پہ. تو اب یہ واقعی اگر مسعود پشکیان کی باتوں کو دیکھیں تو یہ ایک دم سے جو مینٹالٹی ہے یو ایس کی وہ کیوں اتنی اینٹی ایران ہو گئی ہے کہ جب آپ ان سب کو دکھا سکتے ہیں, اور جب ہٹلر کو ٹائمز میگزین کے ٹائٹل پہ آپ لگا سکتے ہیں اور اس کو مین آف دا ایئر لکھ سکتے ہیں, چاہے وہ جس سینس میں بھی آپ نے لکھا ہو, تو پھر واٹ از رانگ ود انٹرویوئنگ ایرانز پریزیڈنٹ یا ایرانین آفیشلس؟ کیوں نہ ان کا ورژن جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دکھایا جائے. اینڈ دس ویری فیکٹ کہ آپ نے ایک سائڈ کا پوائنٹ آف ویو بالکل بند کر کے رکھا ہو, یہ ثابت کرتا ہے کہ the other side of the story آپ نہیں چاہتے لوگوں تک پہنچے. I'll see you tomorrow.